نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 297 سورۃ المدثر، آیت نمبر 1256 1 سے لے کر 56 تک انشاءاللہ۔ مکی صورت ہے اور جیسے کہ اس پورے پارے کا مرکزی مضمون دعوت اللہ ہے، بالکل اسی طرح سے اس صورت کا مرکزی مضمون بھی دعوت اللہ ہے، اور ایک دائی کو کیسا ہونا چاہیے اس پر بات ہوگی۔ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مدثر کا لفظ دال ثا را سے ہے۔ دثار کہتے ہیں وہ لباس جو اوپر سے اوڑھا جائے، اس چادر یا کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر سے اوڑھا جائے، یعنی گرم چادر یا کمبل مراد ہے۔ اس چادر کو بھی کہتے ہیں جو ہم سوتے وقت اوڑھتے ہیں، اور مدثر سے مراد وہ شخص جو یہ چادر اوڑھے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی بند رہنے کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور فرمایا ایک دفعہ چلتے چلتے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو آسمان کی طرف اسی فرشتے کو دیکھا جو حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اتنا ڈرا کہ ڈر کے مارے زمین پر گر پڑا۔ پھر اپنے گھر آیا تو گھر والوں سے کہا مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ جب انہوں نے مجھے کمبل اڑھا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر فہجر تک۔ اس کے بعد وحی گرم ہو گئی، یعنی تیز ہو گئی، لگاتار آنے لگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی۔ اس کے بعد وحی میں وقفہ آ گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے اور بے چین بھی ہو گئے تھے کہ ایک روز اچانک حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، اور وہ اس حالت میں تھے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے مارے اپنے گھر واپس آتے ہیں اور کمبل اوڑھ لیتے ہیں، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ دوسری وحی تھی، یا فترۃ الوحی کے بعد پہلی وحی تھی۔ وحی کی کیفیات کے بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی شدید ہوا کرتی تھی۔ کبھی گھنٹی کی سی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بجتی تھی، اور بہت زیادہ بوجھ بھی ہوتا تھا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دنیا سے کٹ کے عالم بالا سے جڑ جاتا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ وحی کو بہت مس کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ بہت پریشان اور بے چین رہتے تھے۔ وحی کی ایک لذت ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہمیں اپنی کلاسز کا انتظار رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے پھر خبردار کیجیے، یعنی اٹھیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں، قم فانذر۔ فانذر کا لفظ نذر سے ہے، انذار شفقت اور محبت سے ڈرانا، برے انجام سے ڈرانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا گیا
قم فانذر یعنی تبلیغ کے لیے عزم اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور شفقت اور محبت کے ساتھ لوگوں کو انجام سے ڈرائیے۔ دعوت اللہ کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی آخرت کو اچھا بنانے کی کوشش کی طرف لانا ہے۔ یعنی دعوت اللہ کا کام اس مقصد کے حصول کے لیے ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی دنیا سے زیادہ آخرت کو اہم سمجھنے لگیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھانا، کہ اللہ کو سب سے بڑا مان لیں، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے حکم کو ماننے والے ہوں، پھر اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا جائے۔ اور قم فانذر کا کام وہی کر سکتا ہے جو خود کنونسڈ ہو، جو خود اس بات کو مانتا ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور مجھے اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے، تو آگے اس نے بھی یہی پیغام پھر لوگوں کو دینا ہے۔ وَرَبَّكَ اور اپنے رب کی، فَكَبِّرْ بس بڑائی بیان کرو۔ یہ تبلیغ کا مرکزی نقطہ ہے، تبلیغ کی اصل روح ہے کہ رب کی بڑائی بیان کی جائے۔ اللہ کو بڑا ماننا ہی دین کی اصل روح ہے، اور یہ ایک مبلغ کی صفات میں سے بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا ہو، وہ اپنی بڑائی بیان نہ کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، جو خود کے بجائے اللہ سے جوڑے۔ اگر خود سے جوڑے تو یہ دین مشکوک ہے۔ اللہ کی بڑائی کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی بڑائی سب کی بڑائی سے بڑھ کر ہو۔ دوسری بات اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، اور تیسری چیز نیکیوں کا شوق لگ جائے۔ ان تینوں چیزوں سے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کی بڑائی سب کی بڑائی سے بڑھ کر ہو، یعنی اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ایسی بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آئے ہم اس پہ بھرپور طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں، نیکیوں کا شوق لگ جائے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں گے اور پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دن میں کئی بار نماز میں ہمیں اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ ہر اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ دہرایا جاتا ہے۔ نماز میں کتنی بار ہم دہراتے ہیں؟ نماز کا افتتاح بھی اللہ اکبر سے، تکبیر سے ہوتا ہے، پھر نماز کے بعد بھی تکبیر کہی جاتی ہے۔ تو جس کے دل میں رب کی عظمت گھر کر جاتی ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ پھر اپنی اور لوگوں کی بڑائی دل سے نکل جاتی ہے۔ جب اللہ کی بڑائی دل میں آ جاتی ہے تو اپنی بڑائی بھی نکل جاتی ہے اور لوگوں کی بڑائی بھی نکل جاتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیز ہمارے دل میں ہوتی ہے وہی چیز ہمارے زبان پر ہوتی ہے۔ تو ایک داعی دین کو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، نہ کسی مسلک سے، نہ اپنی ذات سے، نہ کسی گروہ سے، اللہ سے جوڑنا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑے پس پاک رکھو، اپنے کپڑے صاف رکھیے۔ قلب اور نیت کی صفائی کے ساتھ ساتھ کپڑوں اور ظاہری صفائی کی بھی ضرورت ہے۔ ایک داعی دین کو جہاں اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، وہاں اسے اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے اور ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لباس اور جسم کی صفائی روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو خود کو صاف نہ رکھے، یعنی وہ خود صاف نہ رہتا ہو، وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ کون اس کے پاس بیٹھے گا؟ تو تبلیغ کی روح کے ساتھ ذاتی صفائی کا خیال رکھنے کا بھی بتایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں دیندار ہونے کی نشانی گندے اور میلے رہنے کو سمجھا جاتا ہے۔ جو جتنا ناپاک رہتا ہے،
مہینوں تک جو نہیں نہاتا مجاور بن کر درگاہوں پر پڑا رہتا، کہتے ہیں وہ اللہ والا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے قرآن پاک کی کیا تعلیمات ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ. ثوب کہتے ہیں ڈریسز کو، یعنی جو لباس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے اور جسمانی صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. پھر ثیاب عربی زبان میں دامن کو بھی کہتے ہیں، یعنی اخلاق بھی صاف ستھرا ہو، ریاکاری سے پاک ہو، منافقتوں سے پاک ہو، یعنی اس کے پاس تقوی کا لباس بھی ہو، نمود و نمائش سے پاک ہو، جس میں غرور نہ ہو. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ سے مراد اپنے دل اور اپنی نیت کو پاک کر لیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ سے مراد اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں. تو لباس بھی صاف ہونا چاہیے، جسمانی صفائی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، اس پر بھی کسی قسم کی گندگی نہیں آنی چاہیے. اخلاق کی گندگیاں ریاکاری، نمود و نمائش، غرور، منافقت، بے صبراپن، جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں اس سے اپنے اخلاق کو بچانا ہے اور تقوی کا لباس اپنانا ہے. جس کو گندگی کی عادت ہوتی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اندر سے بو آ رہی ہے، لوگ اس کی موجودگی میں اذیت محسوس کر رہے ہیں، لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. جسم ہمارے روح کا لباس ہے. اگر ہمارا جسم صاف نہیں ہوگا تو ہماری روح بے چین رہے گی. تو ہماری روح کا لباس ہمارا جسم ہے، اور پھر اس جسم پر بھی ہم ایک لباس پہنتے ہیں. لباس بھی ساتر ہونا چاہیے، عین شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. تو اسلام میں پاک صاف رہنے کی بات بہت بار سکھائی گئی، اور ایمان کے حصے میں سے صفائی کو کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور اسپیشلی دین کا کام کرنے والوں کا لباس سادہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا تکلف اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ایسے بہت سارے دیندار لوگ ہوتے ہیں جو روز نہیں نہاتے، خود کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، اور باقاعدہ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ روز نہانے کی کیا ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کم وسائل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ انتہائی نفیس، صاف ستھرے اور صفائی کو پسند کرنے والے انسان تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پاک صاف رہنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار قرآن پاک میں کیا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے. اور اسپیشلی لوگ دیندار لوگوں پر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یوں تو بڑے درس اٹینڈ کرتے ہیں لیکن صاف نہیں رہتے، نہ دانتوں کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، نہ بالوں کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، نہ جسم کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنے لباس کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنے عبایاس کی صفائی کا خیال کرتے ہیں. اور آپ یہ یاد رکھیے گا بات کہ جب کبھی ہماری اس صفائی میں کوئی کمی ہوگی، لوگوں نے فوراً سے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، فوراً سے ہمارے اوپر انگلی اٹھانی ہے، اور اس انگلی اٹھانے کا موقع ہم خود دے رہے ہوتے ہیں. تو اپنے لباس کو صاف رکھنا ہے، اپنے جسم کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو صاف رکھنا ہے، اور اپنی اس تربیت کو ساری زندگی کے لیے لینا ہے. اتنا زیادہ اس معاملے میں تربیت کی گئی وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، اور ہمیں اس سٹیمپ کو ہٹانا ہے کہ دیندار لوگ گندے رہتے ہیں. ہمیں اس بات کو واضح کرنا ہے کہ سنت ہے نفاست پسند ہونا، سنت ہے صاف ستھرا رہنا، ہر طرح کی صفائی، منہ کی ہو، بالوں کی ہو، جسم کی ہو، کپڑوں کی ہو، بستر کی ہو، گھر کی ہو، سنت ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. ہمیں اس تاثر کو
ختم کرنا ہے کہ دیندار لوگ گندے رہتے ہیں، وہ اپنے دین کے کام میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی کبرڈز کو، اپنی کچن کو، اپنے باتھ روم کو صاف کرنے کا ٹائم نہیں. تو یہاں پر کہنا جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ایک داعی دین کی صفائی نظر آنے والی ہوتی ہے. وہ ایک نفیس انسان ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اپنی شخصیت سے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی پس چھوڑ دو. رجزہ کہتے ہیں وسوسوں کو اور بتوں کی گندگی کو. ابن عباس نے اس کو بتوں کی گندگی کہا ہے. دل کی نجاست، شرک، شیطانی وسوسے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی پس چھوڑ دو. تو جہاں ظاہری میل کچیل اور نجاست سے اپنے آپ کو صاف رکھو، وہاں باطنی نجاست سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اور یہ صفائی ظاہری صفائی سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، بدعت سے بچائیں، کفر سے بچائیں، شیطانی وسوسوں سے بچائیں. تو یوں سمجھ لیجئے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک داعی دین کو مکمل صفائی کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے لباس، اپنے جسم، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے گھر، ان سب معاملات میں اپنے آپ کو درست کر لیں. جہاں جہاں صفائی کی ضرورت ہے وہاں صفائی ہونی چاہیے. وَلَا تَمْنُنْ، اور نہ تم احسان کرو، تستکثر، تم زیادہ حاصل کر سکو. آپ زیادہ طلب کرنے کے لیے احسان نہ کریں. اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے انذار کا کام ختم نہ کیجیے، اور دوسرا معنی کسی کو کچھ دے کر اس سے صلے کی توقع نہ رکھیے، یعنی بے لوس ہو کر کام کیجیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ زیادہ طلب کرنے کے لیے احسان نہ کریں. ایسا کوئی احسان نہ کریں کہ بدلے کی چاہ ہو. احسان کر کے بدلے کی چاہ نہ رکھیے، نہ ذاتی بدلے کی چاہ ہو، نہ مادی اور نہ ہی مالی. اچھا، ہم مادی اور مالی چاہ تو نہیں رکھتے، لیکن شکریہ کی چاہ رکھتے ہیں. کوئی ہمیں امپورٹنس دے، کوئی ہمیں اچھے کامنٹس دے، کچھ تو فائدہ ملے. جہاں ہمیں توجہ مل جاتی ہے وہاں ہم تیز ہو جاتے ہیں، اور جہاں ہمیں توجہ نہیں ملتی ہم سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں. ہم کوئی مالی فائدہ تو نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں میرے وجود کو لوگ تسلیم کریں، میری اہمیت ہو، میری قدردانی ہو، میری شکر گزاری کی جائے. اگر داعی دین کے اندر لینے کی حرص آ جائے تو وہ اصل کام سے پیچھے رہ جائے گا اور تستکثر میں پڑ جائے گا. تستکثر کا روٹ ورڈ دیکھیے، کاف ثارا، کثرت سے ہے نا، زیادہ کی چاہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، خود اپنی ذات کو ختم کر دو. تمہیں کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی تعریف چاہیے، نہ کوئی شکر گزاری چاہیے، نہ کوئی قدردانی چاہیے، نہ مال چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے خالص ہو کر کرنا ہے. اور یہ تبلیغ کے راستے میں سب سے اہم چیز ہے کہ داعی دین ہر صلے سے بے نیاز ہو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے پس صبر کرو، اپنے اللہ کے لیے صبر کرو. اور صبر کب سے شروع ہوگا؟ آغاز سے. اور ختم کب ہوگا؟ انجام تک. کیونکہ صبر کے بغیر دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اور صبر پر کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ صلہ اللہ سے ملے گا انشاءاللہ.
کھانا بننے کا انتظار کرتے ہیں، کیوں؟ کہ جب اچھے سے پک جائے گا تو ذائقہ آئے گا. تو دنیا کے معاملے میں جہاں صبر ضروری ہے تو دین کے معاملے میں صبر ضروری نہیں. کیونکہ دین کے راستے میں ایسا کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کہ تعریف تو دور کی بات، تانے ملیں گے، باتیں سننے کو ملیں گی، مخالفتیں ملیں گی، تھوڑی سی غلطی کر جائیں تو کرٹیسزم آ جائے گا. ایسے میں صبر صرف اور صرف اللہ سے صلے کی امید پر ہی ہو سکتا ہے، اور صبر سے ہی استقامت آتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی تربیت وقتاً فوقتاً ہماری کرتے رہتے ہیں. آپ بہت اچھے سے کام کریں لیکن لوگ آپ کو سراہیں ہی نہ، اپریشیٹ ہی نہ کریں، بلکہ اگر آپ اس دوران کوئی چھوٹی سی غلطی کر جائیں تو اس پر ڈانٹ دیں. آپ کہیں میں نے تو جتنا بھی کیا کرایا سب پانی پھیر دیا، انہوں نے جو بھی کیا میں نے اس پر فلاں نے تو پانی پھیر دیا، اس کو تو میں نظر ہی نہیں آتی. سو انسانوں سے صلے کی امید رکھنا سراسر خسارہ ہے، سراسر نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیں گے. جو کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ بیٹھیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ولی ربک فاصبر، اللہ کے لیے صبر کرو، کیونکہ کام بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو، صلہ بھی اللہ ہی دے گا. بندہ کیا دے سکتا ہے آپ کو صلہ؟ آپ بتائیے، اگر آپ دین کا کوئی کام کرتے ہیں آپ کو کوئی انسان کیا سرو کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. کیا وہ آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھا سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کی رزق میں برکت کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2-3 تعریفی کلمات کہہ کے آپ کو ٹیمپرری خوش کر سکتا ہے، بس دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس، اور کچھ بھی نہیں ہے. اتنے چھوٹے صلے پر ہم نے اپنے آپ کو راضی کر لیا. اتنا چھوٹا صلہ کہ میری کوئی چھوٹی سی تعریف کر دے، بہت زیادہ خسارے کی بات ہے. انسانوں سے صلے کی امید رکھنا بہت زیادہ خسارے کی بات ہے. اور یاد رکھیے گا، ایک داعی دین کا کام تبھی باقی رہتا ہے جب وہ بے لوث خدمت کرنا جانتا ہو. اسی کا کام باقی رہے گا. جو لوگ تعریفیں چاہتے ہیں نا، ان کا کام اختتام پذیر ہو جائے گا. اگر کسی نے چند بول تعریف کے کہہ بھی دیے تو آپ نے اس تعریف کو کتنے دن تک یاد رکھنا ہے. اور اگر کسی نے صلے کے طور پر کچھ پیسے بھی دے دیے تو وہ پیسے کتنا ٹائم چلیں گے؟ سو ان آیتوں میں دنیا کی محبت اور ہٹس کو نکالا جا رہا ہے. جو بھی کام کرنا اللہ کے لیے خالص ہو کر کرنا ہے، کیونکہ جیسے اللہ ناپے گا، جیسے اللہ تولے گا، ایسا کوئی ناپ تول نہیں کر سکتا. اسی لیے ویسا اجر بھی کوئی نہیں دے سکتا. آپ کو بہترین صلہ دنیا میں دین کا کام کرنے کا یہ مل سکتا ہے کہ آپ کو دعائیں ملیں. لیں، دونوں ہاتھوں سے لیں. ایسے کام کرتے جائیں کہ لوگ آپ کے حق میں دعائیں کریں. دوسرا صلہ نیک جذبات. لوگ آپ کے لیے اچھے جذبات رکھیں، نیک جذبات رکھیں. ٹھیک ہے، یہ حقیقی صلہ ہے. اور یہ دل سے نکلنے والی دعائیں اور نیک جذبات اسی کو ہی ملتے ہیں جو بے لوث خدمت کرتا ہے. اور دین کے کام میں یہ بھی کہنا چھوڑ دیں میں نے تو یہ بھی کیا، میں نے تو وہ بھی کیا، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو وہ بھی کرتے ہیں. گننا چھوڑ دیں. اپنے رب کی خاطر کیا تو کہو بھی مت، اس کو سب پتا ہے کتنا کیا. کیونکہ بہت سارے لوگ لسٹ بھی بتا دیں، آج تو ہم یہ بھی کر گئے، آج تو ہم نے یہ بھی کیا. نہ کریں. آپ دیکھیں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت خطرناک ہیں. وہ نیک عمل چھوٹنے لگتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زوم سا آ جاتا ہے کہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ گننے کی عادت بھی نکال دیں. اگر غیر ارادی طور پر بھی گن رہے تھے تو گننے کی عادت نکال دیں. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سکھانے والوں میں شامل کر دے، کیونکہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے والوں میں شامل کر دے تو کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرا بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر کہ میں سکھانے آتی ہوں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے جو احسان جتاتے ہوں.
اور ولی ربی کا فاصبر میں ایک بہت اہم بات کہ جب آپ کا یہ کورس مکمل ہو جائے گا تو آرام کا تصور چھوڑ دیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ اب میرا یہ کورس ختم ہو جائے گا تو میں چھٹی مناؤں گی، یا میں یہ سوچوں کہ میں یہ کورس ختم کروا کے چھٹی مناؤں گی. تو یہاں سے نکل کر چھٹی اور آرام کا تصور نکال دیں، اور بلکہ ساری زندگی کے لیے اپنی زندگی کی ڈکشنری میں سے چھٹی اور آرام کا تصور نکال دیں. یہ انشاءاللہ جنت میں جا کے کریں گے انشاءاللہ. آپ اور میں آرام اتنا کریں کہ دوسرے دن اچھے سے کام کر سکیں، باقی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اور پھر احسان جتانے والا شخص کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا کیا احسان ہے؟ اگر وہ دین سکھا رہا ہے یا بالفرض سیکھ رہا ہے، اچھا اس کا کیا احسان ہے دین کو؟ احسان تو اللہ کا ہے کہ اللہ نے اس کو اس دین کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع دے دیا. یہ چیز تو مزید عاجزی کا مطالبہ کرتی ہے، بلکہ ہر لمحے شکر ادا کرنے کا مطالبہ کرتی ہے. تو اگر ایسے حالات دیکھنے کو ملیں کہ لوگ ناقدری کریں، باتیں بنائیں، صلہ نہ دیں، تو اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے، کیونکہ ایک بڑا سخت دن آنے والا ہے، قیامت کا دن. اس دن کی سختی ایسی ہے جو اس سے پہلے کسی دن کی بھی نہیں. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس دن کی سختیوں سے بچا لیے جائیں تو اپنے آپ کو اس دنیا میں دین کے لیے کھپا دیں، ٹف شیڈیولز کو اپنا لیں. کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دن جو بڑا سخت ہے آسان کر دے گا. تو صبر کرنا ہے، اور کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یعنی بہت جلدی جلدی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اتنے پارے جو پڑھ لیے ہیں اب لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، اب بہت مختصر آیات میں بہت واضح احکامات دیے جا رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک فوراً آ رہے ہیں اس امید پر کہ جس نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے وہ اب اللہ کی اس بات کو فوراً سے لینے والا ہوگا اور فوراً سے عمل کرنے والا ہوگا.